حضرات کے سامنے قرآن مقدس چھٹا پارہ سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ نمبر 9 اور 10 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ کے دربار عالیہ میں انتہائی عاجزانہ گزارش ہے کہ اللہ جل شانہ پڑھی گئی آیات بینات کا ترجمہ، معنی، مفہوم و مطلوب و مقصود حق اور سچ سچ بیان کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، ہماری زندگیاں کامیاب کب بن سکتی ہیں اور ہماری زندگیوں میں سکون کب آ سکتا ہے اور ہم کامیاب کب ہو سکتے ہیں، ان سب سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ جب ہمارے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک مبارک طریقے کو ہم اپنی زندگیوں میں لاگو کریں، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اور اگر ہمیں کوئی مشکل بھی ہے، کوئی تکلیف بھی ہے، کوئی مصیبت بھی ہے، کوئی پریشانی بھی ہے، تو ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی برکت سے اللہ ہماری وہ پریشانی حل فرمائیں گے اور پریشانیوں میں بھی اللہ رب العزت ہمیں سکون عطا فرمائیں گے۔ سنت میں برکت ہے، سنت میں راحت ہے، سنت میں سکون ہے۔ اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کے بارے میں اللہ رب العزت خود اپنی ذات کی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اتنی زبردست بات ہے، لیکن پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے دور کیوں جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم دور کیوں جا رہے ہیں؟ ساری عزتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں اللہ رب العزت نے رکھ دی ہیں، دنیا اور آخرت کی عزت ہے میرے محترم سامعین۔ لیکن پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیوں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگیوں میں کیوں نہیں لاگو کر رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہماری زبانی تو ہم بڑی سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مرنے والے ہیں، کٹنے والے ہیں، لیکن سنت سے ہم دور ہیں۔ اپنے اعمال میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنی خوشی غمی میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنا رہے۔ ہم ماحول میں اور معاشرے میں ہمیں اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہماری عزت، ہمارا مقام جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں ملا ہے۔ ہمارا کیا نام ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، کلمے کی برکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک طفیل ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے۔ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کا قرآن سن رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث ہم تک یہ سب کچھ پہنچا ہے۔ تو
سنت جو ہے یہ بہت ضروری ہے میرے محترم سامعین، اسے سیکھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سیکھنا ہوگا، خود سیکھنا ہوگا، اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا۔ ہمارے بچوں کو آج کفار کے طریقوں کا پتہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ ہم نے اپنے گھروں میں ماحول ہی ایسا دیا ہے، غیر مسلم کے ڈرامے وہ دیکھ رہے ہیں، غیر مسلم کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، غیر مسلم کا کلچر، غیر مسلم کے رسم و رواج وہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میرے بچے کی کیا جو ہے حرکتیں ہیں، میرا بچہ کیا کر رہا ہے، میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، میرے بچے کے کیا کام ہیں، وہ کیا دیکھنا پسند کرتا ہے؟ تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ جب ماں باپ کو ہی پتہ نہیں ہے تو بچوں کو کیسے پتہ ہوگا؟ میرے بھائیوں، آج والدین خود ہی اپنے بچوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور اللہ کی ہاں اس کی بڑی سخت پوچھ ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھنا اور قابل توجہ بات ہے اور لمحہ فکری ہے میرے بھائیوں۔ آج والدین ہی اپنے بچوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور پھر کل جب یہی بچے اپنے والدین کو دھکے دیتے ہیں تو پھر یہی والدین جگہ جگہ شکوہ کرتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے بچوں کو ماحول دینی دیجئے، سنت کا ماحول دیجئے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کیسے مناتے تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمی کو کس طرح بجا لاتے تھے۔ یہ سب کچھ خود بھی فالو کرنا ہے اور بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ دیکھو نا میرے محترم سامعین، دن بدن یہ دور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ دن بدن جب یہ دور دور ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین متین کا جو خوبصورت نقشہ ہمیں دیا ہے وہ نقشہ بھی مٹتا جا رہا ہے، اپنی مرضی آتی جا رہی ہے۔ او بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میری چاہت کیا ہے، میری مرضی کیا ہے، میرے نفس کو لذت آتی ہے یا نہیں۔ بس ہم نے یہ دیکھنا ہے جو کچھ ہو جائے، جیسا ماحول ہو، جیسا معاشرہ ہو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی۔ جیسے ایک بھائی سے کل میری ملاقات ہوئی، کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک بندے کو دعوت دی کہ آپ داڑھی رکھ لیں، چاہے آدھی داڑھی رکھ لیں، چاہے چھوٹی چھوٹی رکھ لیں۔ میں نے کہا بھائی یہ کہاں کا قانون ہے کہ آپ داڑھی رکھ لیں چاہے چھوٹی چھوٹی رکھ لیں؟ کیا اسلام نے اس کا حکم دیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ سیدھی دعوت دو کہ پوری داڑھی رکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پوری تھی۔ ایک بلشت سے بڑھ کر داڑھی ہونی چاہیے یا مکمل ایک بلشت داڑھی ہونی چاہیے۔ آدھی داڑھی تو کوئی داڑھی نہیں ہے۔ کیا آپ سنت میں تبدیلی کر رہے ہیں؟ اپنی چاہتوں کو سنتوں میں مت لاؤ، بلکہ سنتوں میں اپنی چاہتیں شامل کرو، پھر کامیابی ملے گی خدا کی قسم۔ اگر ہم اپنی چاہتوں کو سنتوں میں لائیں گے تو وہ سنتوں کا ثواب نہیں ملے گا، یعنی کہ جو ہمیں اچھا لگا اس کو اپنا لیا اور جو نہ ہمیں ہماری چاہت اور ہمارے نفس کو اچھا نہ لگا تو اسے ہم چھوڑ دیں گے۔ پھر کیسے ہم سنی ہیں، کیسے ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلوائیں گے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا یہ معیار نہیں تھا میرے بھائیوں۔ اللہ کی قسم قدم اٹھائیے، اللہ مدد فرمائیں گے۔ اب جب لوگوں سے کہا جاتا ہے نا کہ آپ سنت کو اپنائیے اور اپنی غمی خوشی میں سنت کو جو ہے لائیے، سنت کی تعمیل کریے، سنت کو زندہ کیجئے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں یار برادری کا مسئلہ ہے، برادری کیا کہے گی، برادری کیا کہے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جب حوض کوثر پہ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انہیں دفع کرو، انہیں دور لے جاؤ۔ ہاں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہی نہیں آنے دیں گے۔
تو آج ہماری دوری یہ ہے، نقصان یہ ہو رہے، افسوس یہ ہو رہے، ہمارے نقصان ہر لحاظ سے ہو رہے ہیں۔ جب ہم سنت سے دور جائیں گے تو پھر ہر لحاظ سے نقصان ہوگا۔ یہ جہاد ہے، یہی وہ سنت ہے۔ فرمایا کہ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ کس سنت کو؟ مٹی ہوئی سنت کو۔ اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ نہیں کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو کہہ دیا کہ میں نے سنت زندہ کر لی، اب مجھے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے۔ ایسی سنتیں جن کے اوپر پتہ چلے، ہلچل مچ جائے کہ ہاں واقعتاً یہ بندہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے ساری معاشرے اور برادری کی پرواہ کی بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلیں، تھوڑا سا سوچیں کہ یار ہم نے تو اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے۔ قبر تک تو حکیم ماں جس کے دل میں اتنی محبت ہوتی ہے، جو بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتی، وہ ماں بھی قبر سے پیچھے ہٹ کے چلی جاتی ہے۔ پھر دنیا میں پیار کہاں رکھا ہے؟ قبر میں ہم نے اکیلے جانا ہے میرے بھائیوں۔ فرشتوں کے جواب، سوالات کے جواب ہم نے اکیلے دینے ہیں۔ پوچھا جائے گا ہم سے من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، بتاؤ تمہارا رب کون تھا، بتاؤ تمہارے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، تمہارا دین کیا ہے۔ یہ سوالات کے سمپل سے جوابات ہیں، آسان سے، لیکن میرے بھائیوں یہ انہی زبانوں پر جاری ہوں گے جو اس دنیا میں اللہ کے حکموں کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہوگی۔ ہر لمحے، ہر پل ان کے دلوں میں خدا کی یاد رہی، خدا سے ایک لمحے غافل نہ رہے۔ ہر لمحے، ہر پل ان کے دلوں میں مصطفیٰ کی یاد رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمحے بھی وہ غافل نہ رہے۔ ہاں، ان کی زبانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جاری ہوگا۔ یعنی کہ یہ تو آسان سے سوال ہے اور آسان سے جواب ہے، ہم دے دیں گے؟ نہیں، عشق کرنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرح۔ ہمارا عشق دنیا سے ہے میرے بھائیو، خدا کی قسم دنیا سے عشق ہے، دنیا کی چیزوں سے۔ ہمارا اول درجے کا جو عشق ہے وہ دنیا سے ہے، دوم سوم چہارم درجے کا جا کے عشق کہیں دین سے ہوتا ہے۔ ہاں، ٹائم لگا تو نماز پڑھ لی، ٹائم نہیں ہے تو نماز فارغ چھٹی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنا کام کرنا تھا، ہم نے دفتر چلانا تھا، میں نے گاہکوں کو سمیٹنا تھا، یہ وقت بڑا رش ہوتا ہے گاہکوں کا، میں نے پانی لگانا تھا، میں نے ڈھوروں کو پانی پلانا تھا۔ یہ نہیں، ہر بندے کا ایک بہانہ ہے، ہر بندے نے اپنی ایک مصروفیت بنائی ہوئی ہے۔ او بھائیو، ہم نے اپنے کام پیچھے رکھنے ہیں، اللہ کے حکموں کو آگے رکھنا ہے، تب جا کے ہم عاشق رسول بھی کہلائیں گے اور صحیح معنوں میں مسلمان بھی ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ کیا ہوگا؟ اذانیں ہوتی رہیں گی، اذانوں پہ اذانیں ہوتی رہیں گی، نمازوں کا وقت ہو گیا ہوگا، اللہ کے حکم کی طرف سے بلاوا آ رہا ہوگا اور میں دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں گا، شاید کہ اسی دوران میری روح قبض ہو جائے اور میری دکان بھی رہ جائے، میرا کاروبار بھی رہ جائے، میرا پیسہ بھی رہ جائے، میرے گاہک بھی رہ جائے، میرا سب کچھ رہ جائے، اللہ کا حکم بھی میرا رہ گیا۔ اور جس پیسے کے لیے، جس دکان کے لیے، جس فیکٹری کے لیے، جس زمین کے لیے، جس تجارت کے لیے، جس محفل کے لیے، جس خوشی کے لیے، جس گپ شپ کے لیے میں نے اللہ کا حکم چھوڑا تھا، وہ بھی رہ گئی اور میرا اللہ کا حکم بھی رہ گیا، اور اسی طرح میں قبر کا مہمان بن گیا۔ بتاؤ پھر ہمارے دامن میں کیا آیا، ہمیں ہمارے ہاتھ میں اور ہمیں ہمارے حصے میں کیا ملا؟ نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم۔ ہمارا حال تو آج میرے بھائیوں ایسا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین یہ وہ لوگ تھے، خدا کی قسم، دنیا کے بادشاہوں کے درباروں میں بھی بیٹھ کر ان کا ذہن
توجہ ایک ہی ہوتی تھی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ رہ جائے. سبحان اللہ. یہ عشق تھا. غزوہ بنو المصطلق یہ سن 5 ہجری میں پیش آیا. اس کا بھی عجیب واقعہ ہے. یہ 2 صحابی تھے، ایک انصاری اور ایک مہاجر. ان کی آپس میں چپکلش ہو گئی، ذرا لڑ پڑے. تو یہ لڑائی ان کی ذرا زیادہ طول پکڑ گئی. اب انصاری نے بھی اپنے حمیتی اکٹھے کر لیے اور مہاجر نے بھی اپنے حمیتی اکٹھے کر لیے. یعنی کہ اب یہ مقابلہ ہونے والا تھا کہ درمیان میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شرکت فرما کر اس مقابلے کو اور اس لڑائی کو ختم کروا دیا، صلح فرما دی. اب صلح ہو گئی. اب اسی لڑائی میں، اسی لشکر میں یہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا یہ بھی موجود تھا. یہ تو کوئی لمحہ نہیں چھوڑتا تھا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، بظاہر کلمہ پڑھتا تھا. اس لیے اس وقت ان منافقوں کے اوپر حدود لاگو نہیں ہوتی تھی اور انہیں بھی مسلمانوں کے لشکر میں جگہ دی جاتی تھی. تو اس نے کیا کیا؟ اب اس نے نا مسلمانوں پر اٹیک شروع کیا. چونکہ انصار میں سے تھا نا، انصاری کی لڑائی مہاجر سے تھی، تو یہ ایسا انصار کے جماعت میں گیا اور کہنے لگا یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے. جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، کسی عالم کو، کسی نیک بندے کو کسی نے پناہ دی ہوئی ہو تو پھر آج بھی منافق. یاد رکھنا قیامت تک یہ مومن اور منافق کے کردار زندہ رہیں گے. ہر دور میں منافق اور مومن رہیں گے، یہ کردار زندہ رہیں گے. تو یہ انصار سے کہنے لگا یہ سب کچھ تمہارا ہی کرتا دھرتا ہے. اگر تم ان مہاجرین کو اگر جگہ نہ دیتے انصار اور اپنے ٹھکانے نہ دیتے اور اپنے مال نہ دیتے تو یہ یہاں کہاں رہتے. میں تو کہتا ہوں کہ انہیں نکال دیں. اور پھر کہنے لگا کہ اگر ہم مدینہ طیبہ پہنچے نا تو ہم ان نعوذ باللہ ان ذلیلوں کو نکال ڈالیں گے. اللہ اکبر. یہ بات کی. آپ دیکھنا عشق کسے کہتے ہیں. اس وقت کے بچوں میں بھی عشق تھا، خدا کی قسم. اور ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں. اس لیے میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو ایسی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرائیے. آج غیر مسلموں کی چیزیں دیکھ دیکھ کر، ڈرامے اور فلمیں دیکھ دیکھ کر ہمارے بچوں کے کلام بھی بدل گئے ہیں. السلام علیکم بھی نہیں کہتے، حالانکہ السلام علیکم سنت عمل ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوبصورت کلمے ہیں. اللہ کی کلام بھی السلام علیکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام بھی السلام علیکم ہے، اور جنت کی کلام بھی السلام علیکم ہے. سبحان اللہ. آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بے ٹاٹا ٹاٹا، یہ کیا ہے؟ خدا کی قسم ہم اس قدر گر چکے ہیں کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر عشق میں گر چکے ہیں کہ ہمارے بچے آج غیروں کی بولیاں بولنا شروع ہو گئے اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. نہیں سمجھاؤ بچوں کو کہ بیٹا باہر سے آؤ، اندر سے جاؤ، کہیں سے جاؤ، بڑے کو ملو، چھوٹے کو ملو تو کہو السلام علیکم. یہ فرشتوں کی کلام ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، یہ حوروں کی کلام ہے، یہ جنتیوں کی کلام ہے. اس پر اللہ بھی خوش ہوتے ہیں. اور پھر کوئی تو کیا بولی بول رہے تو کوئی کیا بولی بول رہے. تو یہ جب بات عبداللہ بن ابی منافق نے کی نا کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو ہم ایسا کریں گے کہ ان ذلیلوں کو نعوذ باللہ، کن کو کہہ رہے ہیں؟ مہاجرین کو. اور یہ مہاجر کون ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں آپ سے راضی ہو گیا، آپ مجھ سے راضی ہو گئے. اللہ اکبر. اور پھر انہیں معیار کامیابی بنا دیا کہ جو ان کے نقش قدم پر چلے گا میں اللہ اسے بھی کامیاب کر دوں گا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. لیکن اس ظالم نے یہ جملے بولے. اب نہ اسی لشکر میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارقم بھی موجود تھی. یہ بالکل بچے تھے، چھوٹے تھے. سبحان اللہ. یہ بالکل نوجوان تھے. انہوں نے جب یہ سنا نا، ان کا خون کھول اٹھا، چہرہ سرخ ہو گیا. اس ظالم نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ بات کی ہے. تو فرمایا کہ تو ذلیل ہے اور تجھے اپنی قوم میں بھی ترچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور تیری قوم میں بھی تیری کوئی عزت نہیں ہے. جا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے. دیکھو نا کتنی زبردست بات ہے. یہ تھا عشق.
تو اب نہ وہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ یہ بچہ ہے، یہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جا کے شکایت لگا دے گا. تو اب یہ ڈر گیا، اس نے کہا خاموش رہے، میں نے ویسے کہا ہے، میں نے مذاق کیا ہے. لیکن زید عاشق تھا، صادق تھا، وہ گیا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ منافق، عبداللہ یوں آپ شان اقدس میں کہہ رہا تھا اور مہاجرین کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا. اللہ اکبر. تو پاس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ مجھے جانے دیجئے، مجھے اجازت مرحمت فرمائی، میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اس طرح کے کلمات کہے ہیں؟ اور پھر کیا نام ہے مہاجرین کے بارے میں جنہوں نے اپنا سب کو چھوڑا اللہ کے لیے، جنہوں نے بیویاں چھوڑی اللہ کے لیے، جنہوں نے بچے چھوڑے اللہ کے لیے، جنہوں نے باپ چھوڑے اللہ کے لیے، جنہوں نے سب کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے. سبحان اللہ. تو میرے محترم سامعین، انشاءاللہ وقت ختم ہو چکا ہے. اس واقعہ کا باقی حصہ اگلا جمعہ پہ ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی